شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، درخت اور تمام جاندار، بہت سے انسان اللہ ہی کو سجدہ فرما کرتے ہیں، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور اس کی فرما برداری کرتے ہیں، اور بہت سی قومیں ایسی ہیں جن پر نافرمانی کی وجہ سے عذاب واقع ہو چکا ہے، اور جس شخص کو اللہ ذلیل کرتا ہے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ہمیشہ دو گروہ رب کی نافرمانی اور فرما برداری میں آپس میں جھگڑتے ہیں۔ ایک گروہ کافر ہیں، ان کے لیے عذاب، ان کے لیے آگ کے کپڑے کتا کیے جائیں گے اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ اس سے ان کی پیٹ کے اندر کے اعضاء اور کھالیں گل جائیں گی، اور ان کی سزا کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ جب وہ چاہیں گے کہ اس عذاب سے نکل جائیں تو پھر اسی میں لٹا دیے جائیں گے اور عذاب پر عذاب جلنے کا مزہ چکھیں گے۔ دوسرا گروہ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے ہیں، اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتیوں کے ہار پہنائے جائیں گے، اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا۔ ان کو پاکیزہ کلام کی طرف ہدایت دی گئی اور سب طرح کی تعریف کے مالک کی راہ دکھائی گئی۔ جو لوگ کافر ہیں اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے اور مسجد الحرم یعنی بیت اللہ سے روکتے ہیں، جس میں ہم نے سب کے لیے برابر کا حق دیا ہے، خواہ وہ وہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر سے آنے والے، اور جو مناسک حج اور عبادت میں شرک شامل کرنا چاہے ان کو ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کے مقام پر آباد کیا اور کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور میرا گھر طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو، اور لوگوں کو حج کا اعلان کر دو، اور تمہاری طرف پیدل اور دبلے پتلے اونٹوں پر دور دراز اونچے نیچے رستوں سے چلے آئیں، تاکہ حج کے دوران مختلف اقوام کے میل جول کے اپنے فائدے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، اور قربانی کے مقررہ دنوں میں جانوروں کو اللہ کے نام پر ذبح کریں، پس اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خود بھی کھائیں اور فقیروں ضرورت مندوں کو بھی دیں۔ جزاک اللہ۔